نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ جزا اللہ عنا سیدنا محمدا ما هو اہلہ۔ آج ہمیں اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے۔ جب یہ بات ہمارے دلوں میں اتر گئی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی پیروی کے سوا ہم نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ دنیا میں، تب ہمارے لیے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلو اور مختلف گوشے سمجھنا آسان بھی ہوگا اور ہمیں اس کا شوق بھی پیدا ہوگا کہ ہم سمجھیں کہ زندگی کے مختلف گوشوں میں اور مختلف پہلوؤں میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی کس لیے ضروری ہے اور اس کو سمجھنا کس لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو اور تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں وہ اصل میسج کیا ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ بات ہم پر بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہر انسان، ہر طالب علم، ہر انسان جو زندگی کے عملی میدان میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ اگر کچھ سوچ رکھتا ہے تو کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں ایسے کام کروں کہ میں اس جیسا ہو جاؤں۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی طالب علم یا کوئی بھی ایسا آدمی جو عملی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں بڑا ہو کے مزدوری کرنا چاہتا ہوں، میں گدھا گاڑی چلانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک کامیاب لوگ وہ ہیں جو کوئی بڑے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ مزدوری کرنے والا یا گدھا گاڑی چلانے والا ہمارے نزدیک آئیڈیل انسان نہیں ہوتا۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ایک تو ہر انسان کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ
کہ وہ کامیاب انسان کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے وہ اس راہ میں چلا ہے میں بھی اسی طریقے کو اختیار کروں، اور یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ پوری دنیا میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کامیاب انسان نہیں گزرا۔ اس کا اعتراف اپنے تو کرتے ہی ہیں، غیر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ مائیکل ہارٹ کی وہ مشہور کتاب 100، جس میں اس نے ان 100 آدمیوں کا ذکر کیا جنہوں نے اس کے نزدیک بہت بڑی کامیابیاں پائیں اور بڑی کامیاب زندگی بسر کی۔ مائیکل ہارٹ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا اور پیشے کے اعتبار سے سائنسدان تھا، لیکن اس نے ان 100 لوگوں میں جو سب سے بڑھ کر کامیاب ہیں، نہ حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا اپنے مذہب کے ناطے اور نہ نیوٹن کا ذکر کیا سائنسدان ہونے کے ناطے، بلکہ اس نے سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، اور اس نے کہا کہ he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی میں وہ کامیاب ترین انسان ہیں جو مذہب اور سیاست دونوں میدانوں میں سب سے بڑھ کر کامیاب ہوئے۔ یہ مذہب اور سیاست کی تقسیم اس کا اپنا خیال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو حق کی طرف بلانے والے اور حق کا بول بالا کرنے والے تھے۔ آپ کی جو حکومت تھی یا آپ نے جس ریاست کی بنیاد رکھی وہ بھی دراصل اسی دعوت حق کا ایک مظہر تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ زندگی میں، کائنات میں، دنیا میں بڑے بڑے انقلاب برپا ہوئے، ان کے اثرات آپ دیکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا اس کا تقابل کسی دوسرے کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ روس کا اشتراکی انقلاب دیکھ لیں کہ اس میں لاکھوں بندے قتل ہو گئے، لیکن وہ اپنی موت وہ انقلاب مر گیا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا اس نے انسان کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی ذات گرامی کہ جو حالت یتیمی میں آنکھ کھولتی ہے اور پشت پر کوئی اتنا مضبوط مالی اعتبار سے بڑا خاندان نہیں ہے، اب بچپن میں لوگوں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے اور پھر ایک بیوہ کا مال لے کر تجارت کرنے کے لیے چلے گئے، اور پھر آپ نے ایک اعلان کیا۔ اس وقت جب آپ نے اعلان کیا تو آپ اس دعوت میں تنہا تھے، لوگوں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا۔ 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت جاری رکھی، پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں 10 سال آپ نے اپنی جد و جہد کو جاری رکھا، یہاں تک کہ 23 سال کے عرصہ کے بعد جب آپ نے وصال فرمایا تو پورے جزیرہ عرب 15 لاکھ مربع میل پر آپ کا پرچم لہرا رہا تھا، اور آپ کی دعوت دوسرے ممالک میں بھی پھیل چکی تھی۔ اتنا کامیاب انسان جو اتنے کم وقت میں اتنی بڑی کامیابی پاتا ہے، آپ کو تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔
علامہ اقبال نے کہا تھا ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا اس کا عالم یہ ہے کہ تجھے دنیا میں جہاں بھی کہیں کوئی خیر نظر آتی ہے وہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فیضان ہے، اور اگر کہیں کوئی خیر نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام وہاں تک پہنچایا نہیں ہے۔ تو جب ہر بندہ ایک کامیاب انسان کو آئیڈیل بناتا ہے اور دنیا کا کامیاب ترین انسان بلا شبہ اور بالاتفاق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو پھر ہم سب پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے زندگی کو اپنائیں اور آپ کے طرز زندگی کو سمجھیں اور آپ کی سیرت مبارکہ سے استفادہ کرتے ہوئے اسے اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی کامیابیاں نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کے نتیجے میں دنیا و آخرت کی سرخروئی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا